اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رب کے لیے نماز پڑھو. تو جتنے لوگ جتنے بندے ہیں سب اللہ کے نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، واسطے اللہ کے لیے، واسطے اللہ کے لیے. پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو کچھ ہے، وہ دلوں کا بھید جاننے والا ہے. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جب میں بامبے گیا تھا تو وہاں ایک نوجوان ملا. اس نے اپنی مصیبت کی، تکلیف اور بیماریوں کی شکایت کی کہ ایسا ایسا مجھے تکلیف ہے. تو میں نے کہا نماز کی پابندی کرو، خاص کر صبح کی نماز کی پابندی کرو. تو اس نے کہا کہ حضرت میں خاص کر جو آپ کہہ رہے ہیں وہی نماز کی پابندی کرتا ہوں. صبح کی نماز میری قضا نہیں ہوتی، دوسری نمازیں کام میں چھوٹ جاتی ہیں مگر صبح کی نہیں چھوٹتی. ہر دن صبح کی نماز پڑھتا ہوں مگر اتوار کے دن نماز میری صبح کی چھوٹ جاتی ہے. میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگا بات یہ دراصل یہ ہے کہ میرا گھر جو کرلا میں ہے، کرلا سے میں جاتا ہوں تو میری کمپنی 60 کلومیٹر دور ہے. تو میری ٹرین جو چھوٹتی ہے 7 بجے صبح چھوٹتی ہے، تو مجھے اسی کے اندر تیار ہو کے اپنا ٹفن باندھ کر 7 بجے کی ٹرین کو پکڑنا پڑتا ہے. تو مجھے وہاں جاتے جاتے 8:30 بج جاتے ہیں اور 9 بجے میں حاضر ہو جاتا ہوں. اسی لیے میں صبح کی نماز کی پابندی کرتا ہوں، صبح پڑھتا ہوں مگر اتوار دن نہیں پڑھتا. تو میں نے کہا اتوار دن کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا کہ اتوار دن ہالیڈے ہوتا ہے، چھٹی ہوتی ہے، چھٹی کے دن ذرا آرام کرتا ہوں تو 9 بجے اٹھ جاتا ہوں. تو میں نے کہا عقل کے اندھے اللہ کے بندے، تیری اتوار کے دن کی نماز ہی بہت خاص تھی، امپورٹنٹ تھی، وہی نماز تو نے چھوڑا، وہ صرف خدا کے لیے تھی. یہ جو دن میں 6 دن جو نماز پڑھا صبح کی، پیر، منگل، چہارشنبے، جمعرات، جمعہ، سنیچر، یہ سب تیرے کام کے لیے بھی. اتوار دن پڑھتا تو وہ خدا کے لیے ہوتی. اب کام کی حرارت میں 9 بجے مجھے پہنچنا ہے، اگر 9:10 ہو جائیں گے تو کمپنی میں گارڈ اندر نہیں چھوڑے گا، آبسینٹ ہو جائے گا، ایک دن کا میرا کام چلا جائے گا. یہی تجھے حرارت اٹھا رہی ہے فجر کی نماز کے لیے، خدا کے لیے تو کہاں اٹھتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ دل کا حال جاننے والا خالق فرماتا ہے فصلی لربک وانحر، رب کے لیے نماز پڑھ، رب کے لیے نماز پڑھ. اب ذرا اپنے اندر جھانک کے دیکھو ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں. بڑی پیاری اور بڑی سمپل اینڈ بیسٹ مثال ہے نا؟ سمجھ گئے؟